میرا بیان تو جو کچھ کرنا تھا وہ سب ہو چکا. اب میں اس کی تائید اور تاکید میں دو چار جملے بولوں گا. رفیقان ملت، رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی اس کی عظمت اس طرح بیان فرماتا ہے کہ اس مہینے میں وہ قرآن نازل ہوا جو لوگوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہے اور حق و باطل میں امتیاز کرنے اور ہدایت کا خزانہ عطا کرنے میں یہ دلائل اور معجزات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی اس مہینے کو پا جائے تو پورے مہینے کا روزہ رکھے. اب یہ فمن، یہ فے کے ساتھ جو ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روزہ رکھے تو اپنے ہدایت پر قائم رکھنے کے لیے روزہ رکھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اللہ کی نافرمانی سے نہ بچا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. کیا مطلب؟ اللہ نے اس مہینے میں کھانے پینے کو دن بھر منع کر دیا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے میں کچھ غلہ پانی وغیرہ کم ہو گیا تھا. آقا کائنات فرماتے ہیں کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اب تک اللہ نے ہر شے پر جو اپنا رزق بانٹا ہے اس سے، اس کے خزانے میں سے ابھی ایک دانہ خرچ نہیں ہوا. یعنی اتنا خرچ ہوا اور اس کے بعد بھی وہ ایک دانے کے برابر نہیں ہے. تو یہ آپ سوچیں کہ اللہ تعالی نے یہ رمضان کا روزہ رکھوایا تو اس لیے نہیں کہ خزانے میں کچھ کمی تھی، بلکہ آقا کائنات تو فرماتے ہیں یزاد فیہ رزق المومن، اس مہینے کے آنے کے بعد مسلمان کی روزی بڑھا دی جاتی ہے. آپ نہیں دیکھتے ہر مہینے سے زیادہ کھانے پینے، رنگ روغن، کپڑے لتے اور دیگر تمام اسباب کا انتظام اس مہینے میں بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. اگر یہ سب کام رمضان کے علاوہ ایک ساتھ کرنا پڑے تو آدمی کو دو چار مہینے تک اپنی کمر سیدھی کرنی پڑے گی. یہ ہوگا. الحمدللہ اب ہدایت کا سرچشمہ جسے قرآن عظیم فرماتے ہیں یہ رمضان میں اس لیے اتارا گیا کہ آپ ہدایت پر استقامت کے ساتھ رہیں. ہدایت یہ نہیں ہے کہ روزہ نماز صرف پڑھ لیا ہو گیا، تراویح سنا لی سن لی ہو گیا، نہیں. ہدایت دراصل فعل قلب ہے کہ دل اللہ کے حوالے کر دیا، اپنی خواہشات سب اس کے حکم پر قربان کر دی.
اسی کو کہتے ہیں ایمان. سمجھ میں آیا؟ اس لیے اس مہینے میں خرچ بھی کرو تو یہ سوچ کر خرچ کرو کہ اس سے بھی مجھے ہدایت ملے گی. یہ احسان جتانے کا موقع نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ. اے پیارے محبوب اعلان کر دیں کہ لوگوں اپنے مسلمان ہونے کا احسان میرے اوپر مت رکھو. کوئی میرے اوپر احسان نہ جتائے بلکہ اللہ احسان جتاتا ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت عطا کی، یعنی تمہیں مسلمان بنایا. یہ اللہ کا انعام ہے. ورنہ اسی دنیا میں تم تو کم ہو، اللہ کے باغیوں کی تعداد بے شمار. سمجھ میں آئی بات؟ اپنے شہر میں دیکھ لو کن کی آبادی زیادہ ہے. اور اب تو اس علاقے میں چلے جاؤ جہاں پر قرآن اترا، وہاں بھی اللہ کے نافرمانوں اور ایمان کی تجارت کرنے والوں کی کمی نہیں. یہ ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.